ضیاء کی موت نے شیراز کی شادی کی تاریخ اور انتظامات پر کوئی خاص اثر نہیں ڈالا تھا، سوائے اس کے کہ اکبر اور نسیم ایک بار پھر زینب کے گھر آنا پڑا تھا اور اس محلے کی شکل دیکھنی پڑی تھی جس سے انہوں نے اتنی مشکل سے جان چھڑائی تھی۔ اکبر کو بھائی کی اس طرح اچانک موت کا کسی حد تک صدمہ ہوا تھا، مگر پھر اس نے اللہ کی رضا سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ وہ گھر سے باہر ہی ضیاء کے جنازے میں شرکت کر کے اور سلمان سے تعزیت کر کے چلا گیا، اور کچھ اسی طرح کی تعزیت نسیم نے بھی کی تھی۔ اس نے نفیسہ سے بات نہیں کی تھی، شاید اسے یہ خدشہ تھا کہ وہ غم و صدمے کی حالت میں ضیاء کی موت کا ذمہ دار انہیں نہ ٹھہرانے لگیں۔ وہ زہرا اور ربیہ سے تعزیت کر کے آ گئی تھی، اور وہاں بیٹھنے کے دوران وہ جس کا سامنا کرنے سے سب سے زیادہ خوف زدہ تھی، خوش قسمتی سے اسے وہ وہاں نظر نہیں آئی، اور وہاں بیٹھے بیٹھے اس محلے کی عورتوں سے زینب کے گھر سے چلے جانے کا احوال معلوم ہو گیا تھا۔ نسیم نے اگر کہیں کوئی رنجیدگی یا ضمیر کا بوجھ محسوس بھی کیا تھا تو زینی کے اس طرح گھر سے چلے جانے سے جیسے وہ اتر گیا۔ یعنی یہ صرف زینی ہی تھی جو باپ کی موت کی ذمہ دار تھی، نسیم نے بے حد اطمینان سے سوچا۔ اگلے کئی دن ان کے گھر میں ضیاء کی موت سے زیادہ زینی کی گمشدگی ڈسکس ہوتی رہی تھی۔ آخر زینی اتنی بہادر کیسے ہو گئی تھی کہ اس نے گھر چھوڑ دینے جیسا بڑا قدم اٹھا لیا؟ ہر ایک اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے جیسے صرف ایک سوال کا جواب چاہتا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس سوال کا جواب ان میں سے ہر ایک کو بہت پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا۔ شیراز کی شادی مقررہ تاریخ کو بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ باراتیوں کا جمع غفیر دلہا کی طرف سے 3 بہنوں اور ماں باپ کے علاوہ 2 ڈرائیور، ایک نوکرانی، ایک نکاح خواں اور شیراز کے ایلیٹ کلاس کے سب سے نئے اور اہم دوست جواد پر مشتمل تھا۔ دلہن کے گھر پر ان کا استقبال کرنے کے لیے اس سے بھی بڑی تعداد موجود تھی، جس میں دلہن کے باپ کے ساتھ اس کی ماں اور ماں کا نیا شوہر بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ 200 سوتیلے بہن بھائی بھی موجود تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ جواد کا باپ، ماں اور اس کی منگیتر سیما بھی وہیں تھے، اور گھر کے نوکروں کی ایک لمبی چوڑی تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بارات اگر استقبال کرنے والوں کو دیکھ کر ششدر تھی تو کچھ اسی طرح کی حالت استقبال کرنے والوں کی بارات کو دیکھ کر تھی۔ شادی کی پوری تقریب میں صرف 2 رسومات ہوئی تھیں، نکاح اور کھانا۔ پہلی سے دلہن کی جان جا رہی تھی اور دوسری سے دلہا کی۔ یہ شادی کا کھانا تھا، یہ ناممکن تھا شیراز کے اہل خانہ یہ کھانا نہ کھاتے، اور دلہا بنے ہونے کی وجہ سے شیراز کے لیے اب یہ ممکن نہ تھا کہ وہ انہیں کھانا کھانے سے روکتا یا کوئی ہدایات دے پاتا۔ نتیجہ ویسا ہی تھا جیسا ہو سکتا تھا۔ یہ وہ پہلی شادی تھی جس کا کھانا صرف بارات نے کھایا تھا، اہل خانہ نے نہیں۔ نکاح کے فوراً بعد جواد اور اس کی فیملی چلی گئی تھی، انہیں کسی اور شادی میں بھی شرکت کرنی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد شینا کی رخصتی ہو گئی تھی۔ وہ آج ایک ساڑی میں ملبوس تھی اور اپنے سسرال والوں کے کھانے سے فارغ ہو جانے کے انتظار میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف تھی۔ صرف دلہا تھا جو دلہن کی طرح اکیلا لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھا کبھی اپنے ماں باپ اور بہنوں کو دیکھ رہا تھا اور کبھی اپنی بیوی اور اس کے اہل خانہ کو جو لاؤنج کے ایک کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ شیراز نے 2-4 بار ان کے پاس جا کر کھڑا ہونے کی کوشش کی، مگر ہر بار ان کے پاس جاتے ہی خاموشی چھا جاتی۔ پھر سب سے پہلے شینا وہاں سے اٹھتی، پھر باری باری وہ سب کھانے کی کوئی چیز لینے کا بہانہ کر کے کھسک جاتے، اور پھر ایک بار ان لوگوں کا گروپ کسی کمرے کے کسی کونے میں اکٹھا ہو جاتا۔ ایک بار پھر ان کے درمیان کسی ایشو پر بات ہونے لگتی اور شیراز ہونکوں کی طرح ان کے پاس سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ جاتا۔ نسیم اور شیراز کی بہنوں نے بھی اسے کھانا کھلانے کی 2-4 بار ناکام کوشش کی، مگر شیراز فی الحال کھانا کھانے کے نام پر اس وقت اس گروپ کا حصہ نہیں بن سکتا تھا جس وقت گھر کے ملازم تک گھور رہے تھے۔ 2-2.5 مہینے میں سکھائے جانے والے ٹیبل مینرز اور ایٹیکیٹس 4 منٹ میں کھانا لینے کے لیے اٹھائی جانے والی پہلی پلیٹ کے ساتھ ہی لپیٹ کر رکھ دیے گئے تھے۔ شیراز مخمصے میں تھا، وہ ماں باپ اور بہنوں پر ترس کھائے یا غصہ، دونوں باتوں کا اظہار وہ اس وقت شینا کے گھر پر نہیں کر سکتا تھا۔ ایک گہرا سانس لے کر اس نے اپنی خوبصورت سٹائلش بیوی پر نظریں جمانے کی کوشش کی جو سیاہ سلک کی کامدار ساڑی کے ساتھ ایک بے حد مختصر بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔ وہ بیوٹی پارلر سے دلہن بنی بارات کے وہاں پہنچنے کے 15 منٹ بعد آئی تھی اور اس نے نسیم کو ہلا دیا تھا، شادی پر سیاہ لباس،
کچھ دیر کے لیے تو وہ حواس باختہ انداز میں اپنی بیٹیوں اور شوہر کو دیکھتی رہی، کیونکہ شیراز اس وقت ان سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ پھر اس نے کمرے میں موجود ان دوسرے لوگوں کی داد و تحسین پر غور کیا جو شینا کی ساڑی، میک اپ اور ہیئر سٹائل کو سراہ رہے تھے۔ شاید بڑے لوگوں کی بیٹیاں اسی طرح دلہن بنتی ہیں۔ نسیم نے ایک بار پھر اپنے آپ کو تسلی دی اور اپنی بیٹیوں کو بھی، جو اس صدمے سے دوچار تھیں کہ بھابھی نے لہنگا نہیں پہنا، دوپٹہ بھی نہیں لیا، جس کو پکڑنے اور سنبھالنے کے لیے وہ تینوں بے حد تیاری کے ساتھ آئی تھی۔ بھابھی کو تو اس وقت کسی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شرم اور جھجک تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی، کیونکہ وہ شینا کو منگنی پر دیکھ چکے تھے، مگر شینا کو تو لگتا تھا کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ یہ صدمہ بہت دیر تک چلتا اگر سعید نواز نکاح کے فوراً بعد شیراز کو گاڑی کی چابی اور اس کے ایک بڑے بیگ میں زیورات کے ڈبے نہ تھما دیتے۔ اس کی شاید یہ کوشش تھی کہ وہ لوگ گھر جا کر اپنے زیور دیکھیں، مگر یہ ناممکن تھا۔ نسیم اور اس کی بیٹیوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے زیورات کے ڈبے نکال کر کھولا اور انہیں دیکھنا شروع کر دیا، اور ان ڈبوں کو کھول کر دیکھتے ہوئے ان سب کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ نسیم نے کنگنوں کی جوڑی کو کانپتے ہاتھوں سے نکال کر ان کا وزن کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے پوری زندگی میں کبھی 1.5 تولے سے زیادہ وزنی چیز نہیں پہنی تھی۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا وہ دونوں کنگن 20 تولے سے کم کے نہیں تھے۔ 20 تولے سونے کی مالیت۔ نسیم نے وہیں بیٹھے بیٹھے اندازہ لگانا شروع کیا اور اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو بڑھا دیا۔ اسے اچانک احساس ہونے لگا کہ اسے رات کو واپس گھر تک جانا ہے۔ اب اتنی مالیت کے زیور کے ساتھ گھر تک جانا، اس کا دل گھبرانے لگا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کنگنوں کو پہنے یا ڈبے میں رکھ کر دوبارہ بیگ میں رکھ دے، اور بیگ میں رکھنے کی صورت میں بیگ کس کو پکڑائے۔ اس وقت اسے اپنا شوہر بھی قابل اعتبار نہیں لگ رہا تھا، اور ساتھ آنے والی نوکرانی ڈرائیوروں کو دینے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تینوں بیٹیاں بھی یکدم اسے غیر ذمہ دار لگنے لگی تھیں۔ واحد ذمہ دار اور قابل بھروسہ آدمی اسے اس وقت شیراز ہی نظر آیا تھا۔ ڈبے میں سے کنگن نکال کر ڈبہ سائیڈ میں رکھ کر وہ شیراز کے پاس آئی، اور شیراز کی ساری ہچکچاہٹ، جھجک اور شرمندگی کے باوجود اس نے شیراز کے کوٹ کی اندر والی جیب میں کنگن رکھوا کر دم لیا۔ شیراز نے حتی المقدور کوشش کی تھی کہ یہ ذلت امیز کام وہ اپنے سسرال والوں کی نظروں سے بچ کر کرے، مگر وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوا تھا وہ نہیں جان سکا۔ اس کی بہنیں زیور کے معاملے میں زیادہ جرأت مند نکلی تھیں۔ انہوں نے اپنی جیولری اسی وقت ڈبوں سے نکال کر پہن لیے تھے۔ نسیم نے تینوں کے پاس آ کر اس پر خفگی کا اظہار کیا تھا، مگر ان میں سے کوئی بھی اپنا زیور اتارنے پر تیار نہیں تھی۔ نسیم کو بالآخر ہار ماننی پڑی، ورنہ وہ ان تینوں سیٹوں کو بھی شیراز کی جیبوں میں رکھوا کر دم لیتی۔ لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ گھر جاتے ہی ان سب کے زیورات کو ڈبوں میں بند کر کے رکھوا دے گی۔ اب کم از کم ان تینوں کی شادی میں زیورات بنانے کی پریشانی سے نجات مل گئی تھی، بلکہ وہ یہ بھی پلان کر رہی تھی کہ اگر ممکن ہوا تو وہ ان زیورات کو توڑوا کر انہی میں سے چند اور زیورات بنانے کی کوشش بھی کرے گی، کیونکہ وہ سیٹ بھی نسیم کو کافی وزنی محسوس ہوئے تھے، اور اس نے اکبر کو ملنے والی انگوٹھی سے پہلے ہی اپنے لیے ایک لاکٹ سیٹ بنوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جبکہ اکبر اپنی انگوٹھی پہنے اس کو بیچ کر اسے اپنے نئے اور پرانے قرضے اتارنے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ دوسری طرف شیراز گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے یہ طے کر رہا تھا کہ اسے کل کس وقت ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے پہلی بار پریکٹس کرنے جانا تھا، اور ساتھ اسے چیک پر تحریر رقم جاننے کا بھی تجسس ہو رہا تھا جو سعید نواز نے ایک بند لفافے میں اس کے حوالے کیا تھا۔ وہ کم از کم اپنے اہل خانہ کی طرح اتنا بے صبرا ثابت نہیں ہوا کہ وہیں وہ لفافہ کھولنے کی کوشش کرتا۔ شینا کو دلہن کے روپ میں سیاہ ساڑی میں دیکھنے کا ابتدائی صدمہ جلد ہی اس چیک، چابی اور زیورات نے بھلا دیا تھا۔ شینا کسی کو دلہن لگ رہی ہو یا نہیں، مگر پیاری ضرور لگ رہی تھی۔ کھانے کے فوراً بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ شینا کو وہ اکلوتا سیٹ اور 6 چوڑیاں پہنانے کی حسرت نسیم کے دل میں ہی رہ گئی تھی، جن کی حفاظت کرتے کرتے وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ شینا کو ان کے زیورات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اس کے لباس سے میچ نہیں کرتے تھے۔ اسے ان کی لائی ہوئی دوسری چیزوں میں بھی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کا لایا ہوا سوٹ کیس بغیر کھولے واپس گاڑی کی ڈگی میں رکھوا دیا گیا تھا۔ نسیم کا خیال تھا شینا شادی کے بعد ان چیزوں کو استعمال کرے گی۔ بعد میں انہیں احساس ہوا یہ ان کی خوش فہمی تھی، وہ ان کے اسلامی ملبوسات کو کسی قیمت پر نہ پہنتی۔ شینا کو گاڑی میں شیراز کے ساتھ بٹھانے کے لیے نسیم یا اس کی بیٹیوں کو کسی قسم کا تردد نہیں کرنا پڑا تھا۔
وہ خود ہی اپنے اہل خانہ سے گلے ملنے کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ البتہ اس نے دروازہ بند کرتے ہوئے نصرت کو گاڑی میں بیٹھنے سے روکا، جو اسی کی طرف سے گاڑی میں بیٹھنا چاہ رہی تھی۔ دوسرے دروازے سے نسیم پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور اس کے ساتھ شیراز کی چھوٹی بہن بھی۔ اب نصرت کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا کہ شینا ان تینوں کے درمیان سینڈوچ بن جاتی۔ آپ دوسری گاڑی میں بیٹھیں، شینا نے بے حد دو ٹوک انداز میں اسے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ ڈرائیور کے برابر میں بیٹھے ہوئے شیراز نے فوراً گاڑی سے اتر کر پچھلی گاڑی میں نصرت کو بٹھایا۔ کچھ اسی قسم کا سین شیراز کے گھر پہنچ کر ہوا تھا، جب شینا کے گاڑی سے اترتے ہی ساس نے اسے اس کی بہن اور ساس نے اس کی نند اور ساس نے اسے بازو سے تھام کر اندر لے جانے کی کوشش کی۔ اس نے بڑے آرام سے اپنا بازو ان کے ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے کہا، یہ میرا گھر ہے، 1000 بار آ چکی ہوں یہاں، مجھے یہاں گائیڈنس کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہہ کر دولہا کو اس کے اہل خانہ کے پاس چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ ظاہر ہے امی، گھر تو دیکھا ہوگا اس نے، اس کا جو ہے۔ شیراز نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا جو بے حد ہونک انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں ہاں کوئی بات نہیں، چلو سب اندر چلو، شینا بیٹی سے بات ہی کرنی ہے ابھی ہم نے۔ اکبر نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے ماحول کو خوشگوار کیا۔ اندر پہنچ کر اس کا اندازہ غلط نکلا، شینا بیٹی کو واقعی ان سے باتیں کرنی پڑی تھی۔ ماسٹر بیڈ روم کس کے زیر استعمال ہے؟ وہ لاؤنج میں کھڑی انہی لوگوں کی منتظر تھی۔ شیراز تھا اور لہجہ کڑا۔ ماسٹر بیڈ روم وہ امی کے پاس ہے۔ شیراز پہلے ہکلایا، پھر اس نے مسکرانے کی فاش غلطی کی۔ کیوں؟ وہ شیراز اٹکنے لگا۔ CSS میں دوسری پوزیشن حاصل کرنا آسان تھا، اپنے سے بڑے خاندان سے لائی ہوئی بیوی کے کسی سوال کا صحیح جواب دینا بے حد مشکل۔ یہ مشکل شینا نے آسان کر دی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر گراؤنڈ فلور کے اس دوسرے کمرے کی طرف گئی جو ان کی ممکنہ قیام گاہ ہو سکتی تھی۔ شیراز کی جیسے جان میں جان آئی تھی، اور کچھ ایسا ہی حال شیراز کے گھر والوں کا تھا۔ شینا کے وہاں سے جاتے ہی سب کے چہروں کی رنگت بحال ہو گئی تھی۔ شیراز باہر جا کر مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں کے علاوہ ان دوسری چیزوں کو رکھوانے لگا تھا جو سعید نواز کے گھر سے آئی تھیں، جبکہ نسیم اپنی بیٹیوں اور شوہر کے ساتھ اب ان ملبوسات کو کھول کر دیکھنے میں مصروف تھیں جو ان لوگوں کو سعید نواز کے گھر سے ملے تھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا پہلی بار شینا سے اتنا متفکر ہوا تھا، مگر فی الحال وہ اس پریشانی کو کسی پر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ شادی کی رات کو شینا کے بیڈ روم میں داخل ہونے سے پہلے شیراز نے ان تمام ڈائیلاگز اور وعدوں کی پریکٹس کی جو اسے شینا سے کرنے تھے۔ شینا کا بے حد سرد مہری اور روڈ رویہ دیکھنے کے باوجود اسے یقین تھا کہ شینا کے دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی نرم گوشہ ضرور ہوگا، ورنہ وہ کس طرح اس سے شادی پر تیار نہ ہوتی۔ وہ سعید نواز کی اکلوتی بیٹی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ سعید نواز اس پر کوئی جبر کرتا؟ تو اب اسے صرف اس نرم گوشے کو تلاش اور اس کا استعمال کرنا تھا۔ اس نے ان ساری باتوں کو بھی اپنے ذہن میں دہرایا تھا جو وہ زینی سے کیا کرتا تھا، اور زینی اس پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ زینب ضیاء اور شینا سعید نواز میں کیا فرق تھا، یہ اس رات اسے اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی سمجھ میں آ گیا تھا۔ شینا ایک جینز اور شرٹ میں ملبوس ایک سیل فون پر کسی سے ناراضی سے بات کرتے ہوئے کمرے کے چکر لگا رہی تھی۔ اس نے شیراز کو اندر آتے دیکھا تھا، مگر صرف دیکھا تھا، کسی تاثر کے بغیر، یوں جیسے کمرے میں کوئی آیا ہی نہ ہو۔ شیراز بالکل بے حس و حرکت کمرے کے وسط میں کھڑا اسے اپنے سامنے ادھر سے ادھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ شینا نے زیادہ لمبی بات نہیں کی، شاید وہ پہلے ہی اپنی بات کا اختتام کرنے والی تھی۔ فون بند کرتے ہی اس نے شیراز سے پوچھا، میرا فرنیچر ماسٹر بیڈ روم کے بجائے یہاں کیوں لگوایا تم نے؟ وہ ماسٹر بیڈ روم میں امی اور ابو ہیں، وہ میں نے ان کو دے دیا ہے۔ شیراز نے اس بار قدرے مستحکم لہجے مگر پست آواز میں کہا۔ وہ شادی میں شرکت کے لیے آئے ہیں، انہیں ماسٹر بیڈ روم کی کیا ضرورت تھی؟ صبح ملازموں سے کہہ کر کمرے کا سامان وہاں شفٹ کروانا۔ شینا کے اگلے جملے نے شیراز کے جیسے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ نہیں، وہ تو مستقل شفٹ ہو گئے ہیں یہاں۔ اس کا اعتماد چند سیکنڈز میں اڑن چھو ہو گیا۔ واٹ؟ کیا سمجھ کر شفٹ ہو گئے ہیں یہاں؟ یہ میرا گھر ہے، میرے ماں باپ نے میرے رہنے کے لیے دیا ہے، تمہارے ماں باپ کے رہنے کے لیے نہیں، شینا نے تیز لہجے میں کہا۔ لیکن اب تو وہ لوگ یہاں آ گئے ہیں، شیراز نے بے چارگی سے کہا۔ تو میں کیا کروں؟ مجھ سے پوچھ کر تو ان کو یہاں نہیں لائے تم۔ گھر میں بڑوں کے ہونے سے برکت ہوتی ہے شینا۔ شینا نے بے حد جذب کے عالم میں بے حد احمقانہ بات کی۔ اگر مجھے برکت کی ضرورت ہوئی تو میں اپنے ماں باپ کو اپنے گھر لے آؤں گی، مگر شینا نے اس کی بات کاٹی۔
I don't need your ifs and buts. صبح بتا دو انہیں کہ شادی ختم ہو گئی ہے، اب وہ جائیں۔ لیکن وہ کہاں جائیں؟ کیوں؟ گھر نہیں ہے کیا ان کا؟ یا سب کچھ بیچ کر آئے ہو تم لوگ یہاں؟ شینا نے اتنی بیزاری کے ساتھ کہا۔ Now give me the car key. تو مجھے گاڑی کی چابی دو۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ گھر کا رونا یکدم بھول گیا۔ یہ سوال مجھ سے دوبارہ کبھی مت کرنا، میرے ماں باپ نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا، تو تم کون ہوتے ہو؟ چابی دو۔ شیراز نے فک ہوتی رنگت کے ساتھ جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر اسے دے دی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اس گاڑی کے پاس تصویر بنوا کر آیا تھا جو اس کے سسرال والوں نے دی تھی۔ شینا نے تقریباً چھیننے والے انداز میں اس سے وہ چابی لی اور پھر اس پر ایک نظر ڈالے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ شینا نے 1 گھنٹہ لاؤنج میں شینا کے بگڑے تیوروں سے شادی کی اس رات کے بارے میں سوچا، متوقع بھرے اندازے لگائے تھے، ان میں یہ انجام کہیں بھی نہیں تھا، اسے اندازہ نہیں تھا۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ آغاز تھا۔ شیراز نے وہ ساری رات بیڈ روم کی ایزی چیئر پر لیٹے گزار دی تھی۔ وہ اپنے دل اور دماغ کو اس کے رویے کے لیے ہر ممکن تعویلیں دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور اس سے بھی بڑھ کر مسئلہ اب یہ تھا کہ وہ اس وقت کہاں گئی تھی۔ یہ ماما بہت دیر تک ماما نہیں رہا۔ وہ فجر کے کچھ دیر بعد آ گئی تھی اور باہر پورچ میں گاڑی کی آواز سنتے ہی شیراز یکدم چاقو چوبند ہو گیا تھا۔ وہ چند منٹوں میں اندر تھی اور اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی شیراز کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا موڈ رات جیسا خراب نہیں تھا۔ اس چیز نے اسے کچھ تسلی دی۔ غصہ ہر انسان کو آتا ہے، شینا کو بھی کسی بات پر آ گیا ہوگا، ورنہ وہ، شیراز نے قدرے پرسکون انداز میں سوچا۔ شینا آتے ہی واش روم میں گھس گئی۔ چند منٹوں بعد وہ اپنا نائٹ ڈریس پہن کر باہر آئی۔ کھڑکیوں کے باہر اب سفیدی جھلک رہی تھی اور وہ سونے کی تیاری میں مصروف تھی۔ شیراز نے اس وقت ہمت کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تمہیں بہت دیر ہو گئی؟ شینا نے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف جاتے جاتے اسے مڑ کر دیکھا۔ کیسی دیر؟ صرف صبح ہوئی ہے اور میں عام طور پر اسی وقت گھر آتی ہوں۔ شیراز کا دل چاہا تھا بے اختیار پوچھے کیوں، لیکن وہ رات کا سبق ابھی بھولا نہیں تھا۔ اتنی غنیمت تھی کہ وہ اسے بتا رہی تھی۔ شینا اب اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی۔ شیراز کو اس وقت وہ ڈائمنڈ رنگ یاد آئی جو وہ شینا کو دینا چاہتا تھا۔ وہ کوٹ کی جیب سے انگوٹھی والی ڈبیا نکال کر شینا کے پاس چلا آیا اور اس نے اپنے لہجے میں حتی المقدور خوشگواری بھرتے ہوئے اس سے کہا، میں تمہیں کچھ دینا چاہتا تھا۔ شینا نے چونک کر پہلے آئینے میں سے اسے دیکھا، پھر گردن موڑ کر۔ شیراز تب تک ڈبیا میں سے انگوٹھی نکالے اس کے ہاتھ بڑھانے کا منتظر تھا، مگر شینا نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے کے بجائے انگوٹھی لینے کے لیے ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ شیراز نے قدرے تامل کرتے ہوئے انگوٹھی اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ شینا نے انگوٹھی انگلیوں میں پکڑتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بڑی لاپرواہی کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک دی۔ انگوٹھی سلپ ہوتے ہوئے نیچے اس کے پیروں میں کارپٹ پر گر پڑی۔ شیراز نے بے حد ہتک محسوس کی مگر یہ ہتک محسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ تمہیں پسند نہیں آئی؟ اس نے پتہ نہیں کیا سوچ کر اس سے پوچھا۔ نہیں، شینا نے بالوں میں برش چلاتے ہوئے کہا۔ ڈائمنڈ رنگ تھی؟ شیراز نے ساتھ اس کی قیمت بتانے سے زبردستی خود کو روکا۔ میں صرف ٹفینی کے ڈائمنڈز پہنتی ہوں، تم اپنی ماں یا بہنوں میں سے کسی کو دے دینا، شینا نے اسی لاپرواہ انداز میں کہا۔ یہ تمہارے لیے شادی کا تحفہ تھا۔ شیراز نے اسے کچھ جتانا چاہا۔ تحفہ خوشی کے موقع پر دیا جاتا ہے۔ شینا نے اپنا ہیئر برش بھی انگوٹھی والے انداز میں ٹیبل پر پھینکا اور بیڈ کی طرف چلی گئی، لیکن اس کے جملے نے شیراز کی ساری جان نکال دی تھی۔ تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ اس نے بے یقینی سے شینا سے پوچھا۔ کیوں نہیں؟ کیوں؟ شیراز اس بار خود کو سوال کرنے سے نہیں روک سکا۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کیوں۔ اب مجھے سونے دو، تمہاری بک بک سننے کے لیے تمہیں یہاں نہیں لائی۔ شینا نے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کر چکی تھی۔ شیراز کو یقین نہیں آیا کہ اس نے یہ سب کچھ اس سے کہا تھا۔ چند لمحے شینا کو دیکھ کر اس نے پلٹ کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ اسے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو اسے کسی عورت کے لیے ناقابل قبول بناتی۔ وہ مناسب خد و خال رکھتا تھا اور انہی خد و خال پر ذہنی مرتی تھی۔ اس نے بے حد گڑبڑا کر چور نظروں سے آئینے سے بیڈ پر سوتی ہوئی شینا کو دیکھا۔ یہ ذہنی بیچ میں کہاں سے آ گئی تھی؟ یہاں اس کا کیا کام تھا؟ اس نے اسے اپنے ذہن سے جھٹکا۔ ابھی اسے شینا کے بارے میں سوچنا تھا جس سے پچھلی رات کو اس کا نکاح ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر جا کر ایزی چیئر پر بیٹھ گیا۔
اس نے بیڈ پر سوئی ہوئی شینا کو ایک بار پھر دیکھا، پھر اپنے کمرے اور اس میں پڑی چیزوں کو۔ چند لمحوں میں اس کا ڈپریشن غائب ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ شینا کا دل نہیں جیت سکا تھا، مگر شادی کے جوئے میں اس نے بہت کچھ جیتا تھا۔ ایک عورت کا دل نہیں تو نہ صحیح، وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ بہرحال شینا کا شوہر تو وہی تھا۔ سعید نواز کے داماد کے نام سے تو سوسائٹی اب اسے ہی پہچاننے والی تھی۔ شیراز 11-12 کے قریب سو کر اٹھا تھا۔ شینا تب بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ اٹھتے ہی ایک بار اسے رات اور صبح شینا کے ساتھ ہونے والی تمام گفتگو یاد آئی، اور پھر یکدم اسے اس ڈائمنڈ کی انگوٹھی کا خیال آیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے ہی سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا اور کارپٹ پر ڈھونڈنے لگا۔ چند لمحوں میں اس نے انگوٹھی تلاش کر لی تھی۔ کارپٹ پر پڑی ہوئی اس انگوٹھی پر اس نے بڑی رقم خرچ کی تھی، اور اس کا خیال تھا شینا کو وہ ضرور پسند آئے گی۔ آخر وہ 50,000 کی تھی، مگر اب اسے کارپٹ پر پڑا دیکھ کر اسے رنج ہو رہا تھا کہ اس نے خواہ 50,000 ضائع کیے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ وہ کوئی سستی سی انگوٹھی خرید لیتا، کیونکہ شینا اس کا بھی یہی حال کرتی۔ وہ اپنے بیڈ روم سے جس وقت باہر آیا، اس وقت اس نے اکبر اور نسیم کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ وہ ماں باپ کے چہرے کے تاثرات نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ یقیناً شینا کو رات کو گھر سے جاتے اور صبح آتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ اسے پہلے ہی یہ خدشہ تھا، مگر اس نے بظاہر بڑے نارمل سے انداز میں ملازم کو ناشتہ لگانے کے لیے کہا اور ان دونوں کے پاس بیٹھ گیا۔ شینا کہاں ہے بیٹا؟ نسیم نے ہی گفتگو کا آغاز کیا۔ وہ سو رہی ہے، شیراز نے لہجے کو بے حد نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ رات کو وہ کہیں گئی تھی، پھر میں نے دیکھا صبح فجر کے بعد آئی، نسیم نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ ہاں، وہ انکل کی طبیعت کچھ خراب تھی تو انہوں نے اسے بلوایا تھا۔ شیراز نے جھوٹ بولا۔ بھائی سعید نواز کی، ان کو کیا ہوا؟ نسیم نے یکدم پریشان ہو کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس شاید شینا کی شادی کی وجہ سے کچھ اداس تھے، ذرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا۔ شیراز نے جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ اور تم نے بہو کو اکیلے بھیج دیا، وہ بھی رات کے وقت؟ تمہیں خود ساتھ جانا چاہیے تھا۔ کیا سوچا ہوگا سعید بھائی نے؟ اکبر نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں آج جاؤں گا ابھی ناشتے کے بعد۔ شیراز نے انہیں تسلی دی۔ بلکہ ہم دونوں کو بھی ساتھ لے جانا، ہم بھی ان کی طبیعت پوچھ لیں گے۔ نسیم نے کہا۔ نہیں امی، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ شینا سے بھی ان کی بیماری کے بارے میں مت پوچھیے گا، وہ خامخواہ پریشان ہوگی۔ شیراز کو یکدم اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کا اندیشہ لاحق ہوا۔ لو بھلا، اب ہم بہو سے اس کے باپ کی خیریت بھی نہ پوچھیں؟ نسیم نے بے اختیار برا مانا۔ نہیں امی، ابھی نہیں، میں خود آپ کو آ کر سعید انکل کا حال بتا دوں گا۔ شینا کہہ رہی تھی وہ اب بالکل ٹھیک ہیں۔ شیراز نے جلدی کہا۔ اکبر اور نسیم نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر شیراز کو۔ میرا خیال ہے ناشتہ لگ گیا ہے، میں ذرا ناشتہ کر لوں۔ شیراز نے بہتر سمجھا کہ اس وقت وہاں سے اٹھ جائے۔ شینا بالکل بچی ہے، بعض دفعہ اس طرح کی باتیں کر دیتی ہے، تم خواہ پریشان ہو رہے ہو۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی سعید نواز کے پاس آیا تھا، اور سعید نواز اس کی ساری باتیں سن کر اطمینان سے ہنس کر بولے تھے۔ لیکن انکل، اس نے مجھ سے خود کہا ہے کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی۔ شیراز نے بے ساختہ انہیں جواب دیا۔ وہ نہ بھی کرے تو میں کرتا ہوں نا، انہوں نے اسی انداز میں کہا۔ غصے کی تیز ہے اور کوئی بات نہیں، لیکن انکل اس نے مجھ سے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو واپس بھجوا دوں۔ وہ اب اس بات کی طرف آیا جو اس کی پریشانی کی اصل وجہ تھی۔ بیٹا، یہ تو کوئی نامناسب مطالبہ نہیں، وہ گھر میں نے تم دونوں کو رہنے کے لیے دیا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے کی تو وہ عادی نہیں۔ وہ تو یہاں میرے ساتھ رہتی تھی تو اوپر کا پورا پورشن استعمال کرتی تھی۔ اب میری سمجھ میں آیا اس کا موڈ کیوں آف ہوا۔ تم جلد از جلد اپنے گھر والوں کو واپس بھیجو۔ کچھ دیر پہلے کی مسکراہٹ اور اطمینان اب سعید نواز کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھے اور شیراز کچھ مزید اپسیٹ۔ اس کا خیال تھا سعید نواز اس کے ماں باپ کو وہیں رکھنے کے سلسلے میں اس کی حمایت کریں گے۔ لیکن انکل، میں اتنی جلدی انہیں واپس شفٹ نہیں کر سکتا، ابھی کچھ دن لگیں گے مجھے کرائے کا کوئی گھر تلاش کرنے میں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیوں، وہ تمہارے پرانے گھر کو کیا ہوا؟ وہ چونکے۔ وہ ہم نے کرائے پر دے دیا، اس نے جھوٹ بولا۔ تو خالی کروا لو، بلکہ میں خالی کروا دیتا ہوں، سعید نواز نے فوراً کہا۔ نہیں انکل، میں اب انہیں وہاں نہیں رکھنا چاہتا کیونکہ وہ گھر ذرا چھوٹا ہے، شیراز نے فوراً کہا۔ میں کوئی اور گھر کرائے پر لے کر انہیں وہاں رکھوں گا، لیکن یہ کام جلد ہو جانا چاہیے۔ فی الحال تو میں شینا کو سمجھا دوں گا، لیکن یہ اس کا گھر ہے، اگر اسے وہاں پرائیویسی نہیں ملے گی تو وہ ریئیکٹ تو کرے گی، سعید نواز نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ان کے انداز میں کسی قسم کا لحاظ یا گرم جوشی مفقود تھی۔ جی،
شیراز نے بے حد پست آواز میں کہا۔ اس کی پریشانی اب شروع ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ گھر والوں سے یہ کس طرح کہے گا کہ انہیں اس گھر سے جانا ہے، وہ انہیں ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ سعید نواز کے پاس اس دن جانا شیراز کو بہت مہنگا پڑا تھا۔ سعید نواز نے شام کے وقت فون کر کے شینا سے کچھ بات کی تھی اور اس کے 10 منٹ بعد شینا غصے میں آگ بگولا اپنے بیڈ روم سے باہر نکل آئی تھی۔ شیراز اور اس کے گھر والے اس وقت مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکرے کھولے ان کے حصے بکھرے کرنے میں مصروف تھے جو انہیں اپنے مختلف رشتہ داروں کو بھجوانے تھے۔ تم میرے باپ کے پاس جا کر میری شکایت کر کے آئے ہو؟ شینا نے لاؤنج کے درمیان میں آ کر شیراز سے کہا، جس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہاں صرف اس کے ماں باپ اور چھوٹی بہنیں ہی نہیں تھیں، اس وقت 2 ملازم بھی تھے اور اس وقت اس کی شادی کا دوسرا دن تھا۔ نہیں، میں نے کوئی شکایت نہیں کی۔ شیراز نے تھوڑا سا کھنکار کر حلق سے آواز نکالی۔ جھوٹ مت بولو، تمہارا خیال تھا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا، شینا نے پہلے سے بھی بلند آواز میں کہا۔ دونوں ملازم خود ہی وہاں سے چلے گئے تھے۔ وہ شینا کے گھر کے ملازم تھے، جان گئے تھے اب آگے کیا ہونے والا تھا۔ اکبر اور نسیم کے ساتھ شیراز کی تینوں بہنیں بھی منہ کھولے بیٹھی تھیں۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کا لائق فائق سرکاری افسر بھائی یوں کسی کے سامنے منمنائے گا، اور وہ بھی کسی عورت کے سامنے۔ انہوں نے تو ساری عمر شیراز کے نخرے اٹھائے تھے۔ وہ ہکلایا۔ شینا نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ تم سمجھتے ہو میرا باپ تمہاری بکواس سن کر تمہارے ساتھ ہمدردی کرے گا؟ شیراز نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، تم میں ہمت تھی تو میرے سامنے کھڑے ہو کر بات کرتے، میرے باپ کے پاس کیوں بھاگے گئے؟ شیراز نے قدرے بیچارگی سے اپنے اہل خانہ پر نظر ڈالتے ہوئے شینا سے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی۔ خبردار، آئندہ میرے باپ کے پاس گئے تم جو بات کرنی ہے مجھ سے کرو، ورنہ اپنا منہ بند رکھو اور ابھی اور اسی وقت اس چڑیا گھر کو میرے گھر سے نکالو۔ آئندہ میں شکل نہ دیکھوں ان میں سے کسی کی یہاں پر۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، تمہارے باپ کا گھر نہیں ہے کہ تم اپنا پورا خاندان لے کر آ گئے ہو یہاں۔ شیراز نے اس بار منمنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ شینا نے بھی مزید کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی تیز قدموں سے لاؤنج سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شیراز اپنے گھر والوں کے ساتھ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کہ مستاق لاؤنج میں مٹھائی اور پھلوں کے ٹوکروں کے درمیان کھڑا تھا اور ہر ایک اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ عورت اس کا انتخاب تھی، یہ شادی اس کا فیصلہ تھا اور یہ بے عزتی اس کا مقدر۔ وہ اس سے بھاگ کر کہاں جا سکتا تھا؟ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ ان سب کو لے کر کہاں جاتا؟ شینا کے پاس جا کر بھیک مانگنے یا منت کرنے میں اسے کوئی آر نہ ہوتا اگر اسے یقین ہوتا کہ شینا اس کی بات مان جائے گی، لیکن اس کے ساتھ شادی کو صرف 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود اسے یقین تھا کہ شینا سے جا کر اس معاملے کے بارے میں بات کرنے کا مطلب مزید بے عزتی تھی، اور سعید نواز سے بات کرنے کا مطلب اپنے ماں باپ کے ساتھ خود بھی اس گھر کو الوداع کہنا تھا۔ وہ ایک ہی حماقت دن میں 2 بار نہیں کر سکتا تھا۔ آپ لوگ اپنا تھوڑا بہت سامان پیک کر لیں، میں آپ کے لیے کسی جگہ کا انتظام کر کے آتا ہوں، شیراز نے سب سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ لیکن بیٹا، بہو کو ہم سے کیا شکایت ہوئی ہے؟ نسیم نے آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ پوچھا۔ کسی اور نے یہ سوال نہیں پوچھا۔ شیراز نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ وہ سوال تھا جس کا جواب فی الحال اس کے پاس بھی نہیں تھا۔ شینا اس طرح کیوں کر رہی تھی اور اسے یہی سب کچھ کرنا تھا تو اسے شیراز سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن فی الحال شیراز کے پاس گتھیاں سلجھانے کا وقت نہیں تھا۔ مٹھائی اور پھلوں کے اس ڈھیر کو وہیں چھوڑ کر وہ سب لوگ افسردگی اور رنجیدگی کے عالم میں اپنا اپنا سامان اٹھانے لگے۔ شیراز نے ایک ہوٹل میں چند دن کے لیے بکنگ کروا لی تھی، فی الحال وہ یہی کر سکتا تھا۔ ہوٹل کے کمرے میں ان لوگوں کو چھوڑ کر رات 11 بجے وہاں سے واپس آتے ہوئے شیراز بے حد افسردہ تھا اور اکبر اور نسیم دل گرفتہ۔ انہوں نے کبھی خواب میں بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی کی دوسری رات بے گھر اور بے در گزاریں گے۔ وہ پہلی رات تھی جو ان پانچوں نے ہوٹل کے اس کمرے میں جاگ کر گزاری تھی، کچھ کھائے پیے بغیر۔ اس رات ان پانچوں کو زینی بہت یاد آئی تھی۔ ابھی کہاں، ابھی تو زینی اور بھی آگے یاد آئے گی۔ جیسے جیسے آپ یہ ناول پڑھیں گے آپ کو خود ہی اندازہ ہوتا جائے گا۔ اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ضرور لائک کر کے جائیے گا۔ اگر یہاں تک میرے ساتھ آئے ہیں تو اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کر کے جائیے گا۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔